آج کل اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، فلاں دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فوراً اس کی اس دعا کو قبول کر لو، تو فوراً وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جب کوئی نیک بندہ، تقوی والا، نیک پرہیزگار، وہ بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں نہیں ابھی اس کی دعا قبول نہیں کرنی، اس سے اور مانگنے دیں، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے۔ ایک وہ بندہ جس بندے کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہے اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ جس بندے کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہے وہ جتنا مرضی گڑ گڑا کر روتا رہے، جتنا مرضی روتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے اس کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ ہو۔ تو جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ بعض دفعہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ایسی پریشانی یا مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو کہ اللہ اس دعا کے بدلے اس پریشانی کو ختم کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ دعائیں یہ ہوتی ہیں جو قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ دنیا کے اندر قبول نہیں کرتا بلکہ بروز قیامت اس دعا کے بدلے اس کو اجر دیا جائے گا۔ جب بروز قیامت وہ بندہ جس کی دنیا کے اندر دعا قبول نہیں ہوئی اللہ اس کو اس دعا کے بدلے اجر دیں گے تو وہ کہے گا کاش کہ میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو آج مجھے اللہ اس کے بدلے اجر دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے، ضرور دعا سنتا ہے۔ پہلے تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں، رسمی رواجی دعا مانگتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھائے نماز کے بعد وہی دعا جو دعائی بس زبانی جو یاد ہے، جو عربی کے اندر یاد ہے، جو اردو کے اندر دعا یاد ہے، بس اس کو رٹی ہوئی دعا کو ایسے بس پڑھا اور چلے گئے۔ اب ایک چھوٹا بچہ ہے، اس نے اپنی ماں سے کچھ لینا ہے، بچہ کیسے بار بار اصرار کرتا ہے، اماں جی مجھے یہ چیز لے کے دے دو، اماں جی یہ چیز لے کے دے دو، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پھر آخر ماں کو ترس آتا ہے، ماں اس کو وہ چیز لے کر دے دیتی ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے ایسے مانگیں، ایسے فریاد کریں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، اے اللہ تو نے اتنا بڑا جہاں پیدا کیا ہے، اے اللہ تو نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اے اللہ میرے اس کام کو بھی کر دے، اے اللہ میرے اس کام کو بھی کر دے۔ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے، جیسے بچے نے گڑ گڑا کر بار بار تکرار کر کے اپنی ماں سے اپنی چیز کو قبول کروا دیا اور ماں نے اس کو وہ چیز لے کر دے دی، تو اس طرح اللہ سے ہم فریاد کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ انشاءاللہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے اس پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں، یا اللہ قیامت والے دن اس کا اجر دیں گے۔ تو اس لیے دعا ضرور مانگا کریں، دعا بھی ایک عبادت ہے، اللہ سے ضرور دعا مانگا کریں، خاص طور پر ان موقعوں کے اندر جن موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کو 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے، پوری امت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس وقت امت بڑی پریشانی کے اندر ہے، اس وقت امت طرح طرح کے عذاب کے اندر مبتلا ہے، اس لیے اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے اور باقی جتنی امت ہے اس کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ جزاک اللہ۔